میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مسجد والے لوگ زیادہ ہو گئے، حضرت عثمان نے تیسری اذان یعنی ایک تکبیر اور 2 اذانیں، اس حساب سے چیزیں بنتے ہیں، تیسری اذان کا جو حکم کیا، جو اضافے کی اذان اور ایک تکبیر تو پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی، کہ دوسری جو اذان کا اضافہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شروع کیا، فثبت الامر علی ذلک، یہی معاملہ اب تک مسلسل اسی پر معاملہ ثابت ہوا، اسی پر جو ہے وہ سنت بن کر یہ عمل امت میں جاری ہوا۔ ہمارا چونکہ نظریہ ہے کہ صحابی کی بات، خلیفہ راشد کی بات بھی کیا ہے، سنت ہے، خلیفہ راشد نے فیصلہ فرمایا تو وہ بھی کیا ہے، سونے والے حضرات کے لیے بھی سن لینا سنت ہی ہوگا میرا خیال، پیچھے حضرات لیٹے ہوئے ہوں گے کچھ نہ کچھ جی، جو لیٹے ہیں زیادہ تھکے ہیں تو کچھ کے لیے آگے کچھ حضرات بھیج دیں ان کے پاس۔ یہ سنیے، جمعہ کی 2 اذانیں، یہ کہہ رہا ہے جمعہ کی دوسری اذان نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جمعہ کی دوسری اذان ہے۔ اب یہ کہتے ہیں عام طور پر غیر مقلدین حضرات، یہ ان کی بڑی چلاکی ہوتی ہے، عوام ان کی مسئلہ اور بتاتی ہے، مولوی مسئلہ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے، ہم اگر پھنس گئے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، یہ تو ہمارے سیدھے گڈیری والا قول کھانا تھا نہیں، ہمارا محدث سیدھا گڈیریاں والا، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ قول ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، تو کہتے ہیں فلاں ثانی تو عثمان بدعت عثمانی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بدعت ہے، حضرت اللہ کے نبی نے جمعے کی دوسری اذان نہیں دی، جیسا کہ تراویح کو کہہ دیتے ہیں تو حضرت عمر کی بدعت ہے، جب ان کو نماز پوچھا کہتے ہیں حاشا اللہ ہم کو نہیں کہتے یہ بدعت ہے، حضرت عمر کی بدعت تو نہیں ہم کہتے، وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور عوام ان کے مسئلہ کی اور بیان کرتی ہے۔ اب ذہن ہوگا جب عوام کی غلاط العوام خواص کے لیے حجت کیسے بن گئی، سوال یہ ہے کہ یہ غلاط العوام عوام میں کسی کی غلط بیانات کی وجہ سے یہ بات آتی ہے، جو کچھ سٹیج پر بات پوچھ کرتے ہیں، جب میدان مناظرہ میں ان کا موقع بدل جاتا ہے، انداز گفتگو بدل جاتا ہے، ورنہ عام ان کی گفتگو اتنی رف اور رتی ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، فقہاء کرام کے بارے میں، اس کو نقل کرتے ہوئے بھی خدا کا ڈر لگتا ہے کہ پکڑ میں نہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر یہ جمعے کی دوسری اذان بدعت ہے، چلو تمہارے بقول، تو کیا امام بخاری نے بخاری شریف میں بدعت کو رقم فرمایا؟ جب امام بخاری رحمہ اللہ پھر کہہ لو کہ بخاری شریف میں بدعت بھرتی کی ہوئی ہیں، بدعت موجود ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بدعت امام بخاری نے لکھی، یہی بات جب چلو خیر اس کو چھوڑیں، احمد سے چتروڑی نے اس طرح کے جو ہے وہ بخاری پر الزامات لگائے، اپنے خود سے ہاتھوں تام ہو کر تم جیتے تھے، اور وہی بات تم کرو کہ تم آزاد چال، تم جو ہے محدث مان گئے، یہ نہ کہ تمہاری بات اپنے لیے تمہارا قانون اور ہے اور دوسروں کے لیے اور ہے۔ اب بات سمجھ آئی، یہ کہتے ہیں جمعے کی دوسری اذان نہیں ہے، اور بخاری شریف میں کہا لکھا جمعے کی دوسری اذان ہے، تو پتہ چلا بخاری اور غیر مقلدین کا آپس میں جو ہے ان کو اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر یہ جیسے برادران یوسف کے آنسو تھے، سیاسی آنسو تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، خود کرتوت کیا اور آ کر رونے ایسے لگ گئے کہ بڑا صدمہ ہے جیسے بھیڑیے کو اٹھا کر لے جانے کے، تو ان کو بھی جو ہے وہ بخاری کی محبت کے جو آنسو نکلتے ہیں یہ سیاسی آنسو ہیں، یہ طبی آنسو نہیں ہیں کہ واقعی لوگ کو بخاری کی کسی مسئلے پہ محبت نہ عمل کرتی ہے۔ اگر انہیں بخاری سے اتنی محبت ہو، جتنے مسائل کی میں لسٹ بتا رہا ہوں ان پہ خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ آگے چلیے بخاری شریف صفحہ نمبر 135، بخاری شریف صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 993، ابواب الوتر، کتاب الوتر میں ہے ابواب الوتر، باب ما جاء فی الوتر۔ فرماتے قال نبی عبداللہ بن عمر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اس حدیث کو نقل کر کے امام ابو قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں برأیت اناسا منذ حضرتنا یؤمنون بثلاث، ہم نے لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ جب سے دیکھا وہ 3 رکعت پڑھتے ہوئے ہی وتر کی دیکھا، 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو ہے دوسری حدیث جو دوسرے مقامات پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 11 رکعت، آپ نے جو ہے وہ 11 رکعت پڑھی، جس کو یہ حضرات اپنی دلیل بناتے ہیں، کہتے دیکھتے جس سے ہمارا جو ہے وہ قیام اللیل رات کی نماز جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ اسی کے اندر حدیث موجود ہے
کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس کی کیفیت پوچھی گئی. انہوں نے فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن یصلی اربعا لا تسأل عن حسنہن و طولہن. اصل میں 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کو حسن و جمال کا نہ پوچھو. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جو ہے وہ وتر پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت نمازیں وتر پڑھا کرتے تھے. اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے 3 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. 3 رکعت نماز وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دو، پھر ساتھ ہی تیسری رکعت کو ملا دو، تیسری رکعت کو ساتھ پھر ملا لو. حالانکہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا لا یسلم بین رکعتین الوتر، وتر کی رکعت کے درمیان میں سلام 2 رکعتوں پر سلام نہیں کرنا. اور ایک اور حدیث کنز الاعمال کے اندر موجود ہے، تمہاری وتر کی نماز تمہاری مغرب کی نماز کی طرح ہے. صلاۃ الوتر کا صلاۃ المغرب، تمہاری وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے. مغرب کی نماز میں بھی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا جاتا، بالکل ویسے ہی اسی طرح وتروں کے اندر بھی ہے وہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا جاتا. اور یہ جناب صادق المعروف صادق سیالکوٹی، حقیقتاً کاظم سیالکوٹی، صفحہ نمبر 293 پہ کہتے ہیں کہ وتر ایک ہی رکعت ہے. وتر کتنی رکعت ہیں؟ ایک ہی رکعت ہے. صفحہ نمبر 293. کہہ رہا حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ چاہے تو وتر 3 پڑھ لے، چاہے 5 پڑھ لے، اور چاہے ایک ہی پڑھ لے، چاہے ایک وتر ہی پڑھ لے. اور حدیث شریف کے اندر آسان میں سے کتنے وتر پڑھنا ثابت ہے؟ 3 وتر پڑھنا ثابت ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا. پتہ چلا بخاری کی بات اور ہوتی ہے اور آلو بخاروں کی بات اور ہوتی ہے. آگے چلیے. اب دعائے قنوت جو ہے وہ قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع؟ جی یہ غیر مقلدین کب پڑھتے ہیں؟ یہ بعد الرکوع پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے یہی کتاب صلاۃ الرسول ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 294. صفحہ نمبر 294 میں کہتا ہے کہ قنوت جو ہے آخری رکعت میں بعد رکوع پڑھتے ہیں. یعنی قنوت وتر میں وہ کلمات روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائے تو کہوں میں ان کو قنوت وتر میں. وہ کلمات یعنی دعائے قنوت یہ ہیں جو آخری رکعت میں بعد رکوع پڑھتے ہیں. اور آگے جا کر اس کی وضاحت میں کہتا ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا راجح ہے. صفحہ نمبر اس کے حاشیے کے اوپر کہتا ہے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ راجح ہے، جیسا کہ نسائی وغیرہ سے ثابت ہے، جیسا کہ نسائی وغیرہ سے ثابت ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں اور پوری امت مسلمہ کا رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے جو ہے وہ پہلے سورۃ دعائے قنوت کو پڑھا جائے گا. اور یہ بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 1002. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1002. اور حدیث کا صفحہ نمبر ہے بخاری شریف کا 136. بخاری شریف صفحہ نمبر 136 بخاری شریف کا صفحہ ہے. صلاۃ الرسول کا صفحہ نمبر 294 ہے اور صلاۃ مصطفیٰ کا صفحہ نمبر 216 ہے. صلاۃ مصطفیٰ میرا خیال ہے نہیں، اس کا صفحہ نمبر 316 ہے. یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے. آپ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے قنوت جو ہے سال کو انس بن مالک عن القنوت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا دعائے قنوت کے بارے میں. فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده، فرمایا رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ قال قبله، فرمایا رکوع سے پہلے ہے. دعائے قنوت کہاں ہے؟ رکوع سے پہلے ہے. قال فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع، کہ آپ کے بارے میں ایک آدمی خبر دی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد ہے. فقال كذب، انہوں نے اس نے جھوٹ بولا. انما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الركوع شهرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ جو ہے وہ قنوت پڑھی تھی. اور کان باس قوم یقال لهم القراء ضحى 70 رجلا الى قوم مشركين دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله شهرا يدعو عليهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قراء کی جماعت 70 صحابہ کرام کی قبیلہ راد و زکوان کی طرف بھیجی. انہوں نے جو ہے ان سے غداری کر کے ان کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ بعد تک رکوع کے بعد جو ہے
ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی تھی، دعا فرمائی تھی ان کے لیے قبیلہ رعد اور ذکوان پر۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جو مسنون ہے اور سنت ہے وہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے۔ آگے چلیے دوسرا مسئلہ، کیا یہ کتاب ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اسی طالب الرحمان کی ہے، یہاں پر اگر اس وقت موجود نہیں ہے حوالہ وہ ہمیں پڑھی آپ کو دکھائے، صفحہ نمبر 138 اسی طالب الرحمان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 138 کہتا ہے کہ کسی کا وسیلہ نہیں ہے، قرآن میں کسی کے وسیلہ کا ذکر نہیں ہے، اور وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کو غیر مقلدین اور دوسرے ان جیسے منکرین وہ یہی کہتے ہیں کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے، کبھی کہتے ہیں کسی کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر بڑی مشکل سے بھی مانے تو کہیں گے نبی کا وسیلہ جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف، بخاری شریف صفحہ نمبر 137، بخاری شریف صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 1010، حدیث نمبر 1010 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا اذا کہا تو جب کہت پڑا تو نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے نماز استسقاء کی اس چیز کی دعا کی اور یوں کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نتوسل، تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو ہمیں بارش برسا دیتا تھا، فَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ اب تیرے پاس ہم وسیلہ پکڑتے ہیں بِأَمِّ نَبِيِّنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اب جو ہے وہ ہم پر فَسْقِنَا ہمیں بسراب فرما، ہمارے اوپر رحمت والی بارش فرما، قَالَ فَيُسْقَوْنَ روایت میں آتا ہے اللہ نے ان پر بارش برسائی، اللہ نے ان کو سیراب کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہاں پر دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے جیسے نبی کا وسیلہ دینا جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اگر غیر نبی کا وسیلہ دینا جائز نہ ہوتا تو حضرت ابن عباس کا حضرت عمر کبھی بھی وسیلہ نہ دیتے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وسیلہ دینا جائز ہوتا تو حضرت عمر ابن عباس کا وسیلہ نہ دیتے بلکہ اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتے، اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتے۔ اب ہمارے طریقے مخالف جو ہے وہ دوسرا معنی مراد لیتا ہے، ہم پہلا معنی مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ زندوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے، مردوں کا وسیلہ نہیں دیا جاتا۔ دوسری چیز ہم کہتے ہیں چلو یہی مراد لے لو، زندوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے مردوں کا نہیں دیا جاتا، تو ہمارا کون سا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر ہمیں وسیلہ دینے سے کیوں روکتے ہو؟ دوسری چیز جو ہے اگر نبی کا یا نیک آدمی کا وسیلہ دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں وسیلہ دینا ہے تو نبی کی ذات کے ساتھ یا نبی کی ذات کا وسیلہ نہ دو، ہمارے صالحہ کا وسیلہ دو۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ حاضر ہوئے، وہاں بھی سکھا سکھایا چھوٹا کھڑا تھا، جب انہوں نے جالی کو ہاتھ لگا کر دعا کرنا چاہیے اس نے فرمایا شرک شرک، انہوں نے فرمایا کیا شرک ہے؟ جالی کو ہاتھ لگانا شرک ہے، دعا کرنا شرک ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہاں جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا اور یہ اس طرح اس نے ہٹایا، ہاتھ لگانا چھوڑنا کی شرک ہے۔ دوسری دفعہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بلند آواز سے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرکا پھر آیا یا شیخ هذا شرک، یہ شیخ ہے یہ بھی شرک ہے، کیسے شرک ہے؟ کہنے لگا تم نبی کا وسیلہ دیتے ہو، فرمایا کہ میں کس کا وسیلہ دوں؟ کہنے لگے اپنے اعمال کا وسیلہ دو، دو نفل پڑھو پڑھ کر اللہ کا وسیلہ دو۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وسیلہ کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے یہاں محبوب چیز کا وسیلہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا میرے دو نفل اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نبی سے بڑھ کر اللہ کو محبوب نہیں ہو سکتی، تو وسیلہ محبوب چیز کا دیا جاتا ہے، فرمایا اس لیے وسیلہ اللہ کے نبی کا دیا۔ اب شرکا صاحب ویسے لگتے جو ہے اللہ کا ساتھ کرو گے۔ اب دیکھیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کا وسیلہ دے کر بتلا دیا کہ صرف نبی کا نہیں، نبی کے کسی ولی اور فرما بردار امتی کا وسیلہ دینا بھی اللہ کو کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس کا وسیلہ بھی در حقیقت اس کے اعمال صالحہ کا وسیلہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے پرویز چلو کر وسیلے سے دعا کی ہے؟ سمجھائیے وجہ کیا ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ ہوتا ہے۔ کسی شہید کا وسیلہ دو، کسی نیک آدمی کا وسیلہ دو تو مراد اس کی ذات بھی ہوتی ہے، اس کے وہ اعمال مراد ہوتے ہیں جس میں سے اللہ کا اس قدر مقرر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ وسیلہ دینا امام بخاری کے نزدیک جائز ہے، اور غیر نبی کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، لیکن غیر مقلدین کے ہاں نبی کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ دیکھیے، بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 147، صفحہ نمبر 100۔ اب سفر کتنی مدت قصر ہے، یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، اور ترجمۃ الباب میں اپنی دلیل میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو امام بخاری کی بات ہماری دلیل میں آئے گی ہم اس کو پیش کریں گے بطور تائید کے۔ اب یہ نہیں کہا ان کی تقلید کر رہے ہیں، تقلید ہمیں اپنے امام کی کی ہے، لیکن چونکہ یہ بات ہمارے امام کی موافقت میں، ہمارے امام کے اجتہاد کی موافقت میں آ رہی، ہم اس کو بطور تائید کے پیش کرتے ہیں۔ سفر کتنی مدت پر جو ہے وہ مدت سفر کیا ہے، مدت قصر کیا ہے، یہاں پر جا کر آدمی قصر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ مقدار کتنی ہے، وہ مقدار کتنی ہے؟ اب ہمارے نزدیک 48 میل ہے، ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ اور غیر مقلدین کے اس کے اندر جو ہے وہ بھی کا کوئی بعض آپ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ان مینٹوں کو جس طرح میں رکھا جاتا ہے کٹھے نہیں ہوتے، ایک کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، دوسرا چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ایک دن کا مولوی کہتا ہے 3 میل ہے، دوسرا کہتا ہے 9 میل ہے، کہتا ہے 16 میل ہے، دوسرا کہتا ہے 12 میل ہے۔ ابھی فی الحال جو فیصلہ نہیں ہو رہا، ابھی ہم فی الحال جب ان کا فیصلہ ہونے کا انتظار کریں اور سنت جو ہے اسی پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 147 پر حدیث نمبر 1088 کا 1086 کا جو ترجمۃ الباب قائم کیا، اس کے اوپر فرماتے ہیں عن ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقصرانی ویفطرانی باربعۃ برود وهي 16 فرسخا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس، جب عبداللہ ابن عمر کان علیہ یرفعهما بین السجود، سجدوں کے درمیان فائدہ نہیں کرتے تھے تو پھر کہتے وہ ابن عمر اللہ کے نبی کا پیارا صحابی، وہ سجدوں میں فائدہ نہیں کرتا تھا، ہم اسے نہیں کرتے۔ وہی ابن عمر 48 میل پر جو ہے وہ قصر بھی کرتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے، روزے کو چھوڑتے تھے۔ یہاں ابن عمر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہاں موقوف حدیث تمہاری دلیل ہے، یہاں دلیل نہیں ہے۔ ان کی زلفوں میں کون سی تو حسن کہلائی ہوتی ہے کہ جو میرے نام سیاہ میں تھی۔ آپ دیکھیے یقصرانی ویفطرانی فی اربعۃ برود، 4 برود پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز قصر بھی پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ افطار بھی کیا کرتے تھے۔ اور کتنا تھا؟ 16 فرسخا، وہ 16 فرسخ تھا۔ کتنا تھا؟ اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ ایک فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 16 کو 3 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 48۔ تو مدت سفر کیا بنی؟ 48 میل۔ لیکن غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ نماز نبوی میں، نماز نبوی میں کہتا ہے صفحہ نمبر 243 پر کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر دے۔ صفحہ نمبر 243 پہ کیا کہتا ہے احتیاطاً؟ اور جناب تھاکے ہو اور اپنے جا رہے ہیں بات ویسے چاچا مبارک سے بیٹھو جناب۔ آپ دیکھو صفحہ نمبر 243 پر کہہ رہا ہے کہ بس مسافر کو چاہیے احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے۔ احتیاطاً کتنے میل پر قصر کر لے؟ یہ کوئی ان کا اپنا اتحادی مسئلہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی بھی یہ کہتا تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ قصر کتنے پر ہے، جس کو تو مانڈا کہتے وہی قصر ہے، یعنی تم 2 میل پر جاؤ، تمہارے نام کے دار کے 2 میل پر ہیں تو تمہاری مدت قصر وہیں پر شروع ہے، جہاں بھی مانڈے کے لیے سے نکلو وہ تمہارا قصر ہے۔ یہ نظریہ وہیں سے جوڑ لگا ہے۔ آپ دیکھیے آگے جا کر مردے سنتے ہیں یا نہیں، بخاری شریف صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر ہے 1338۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 1338۔ صفحہ نمبر بخاری کا ہے 178 178 جی 178 ہے۔ حدیث نمبر ہے 1338۔
امام بخاری نے باب قائم کیا باب المیت یسمع قفن نعال، میت جو ہے جوتوں کی آواز سنتی ہے، میت جوتوں کی آواز صاف سنتی ہے، جوتوں کی آواز چلتی ہے، اور چلتے آدمی العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھی لوٹ کر جاتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتی ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب ترجمہ بدلنے پر تحریف آ رہا ہے، کیپٹن سعودی عثمانی نے اس کا یہ ترجمہ کیا، جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو میت فرشتوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، فرشتوں کے جوتوں کی آواز ہے، فرشتہ نے پہلے کنڈے وائے تھے، انہوں نے جوگر پہنے تو فرشتوں کو کام میں کون سا کانٹے چپ رہے ہیں، انہوں نے جوتے پہنے چپل، اب اس کا ظاہر دیکھیں اگر وہ اسلحہ پہن سکتے ہیں گانے جانوں کے جوتے نہیں پہن سکتے، کیا سوال فرق ہے، سمجھے نا؟ فرشتوں کا اسلحہ پہننا یا ہتھیار اس کو جانا، اسے یہ مراد نہیں وہ تیر تلوار نیزہ اور زرہ پہن کر نکلے تھے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود کے موافق تھا وہ دیا، لیکن یہاں پر جو ہے نعالہم کا جو ترجمہ تو اصحابہ کی طرف اس کی جو ضمیر راجع ہوئے جو ہے وہ صحابہ وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، ان کے جوتوں کی جو لوٹ کر جا رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز نہیں سنتی ہے، لیکن طالب الرحمان آئیے گلا سیکھیے صفحہ نمبر 177 پر کہتا ہے نہیں جی نہیں، اور ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا، اس کے بغیر استاد مولانا واپس کر دیے۔ میں نے بخاری سے آپ کو بتا دی کہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1338 اور حدیث صفحہ نمبر ہے 178، اس کے اندر ہے کہ میت کی جو ہے میت آواز سنتی ہے جبکہ غیر مقلد اس کا الٹ کہتے ہیں۔ آگے چلیے بخاری شریف صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر ہے 3659، 114 یہ صفحہ میں بعد میں کہوں میرے خیال میں صفحہ یہاں پہ غلط کر دیا، 114 میں زیادہ ہوتا ہے، 3659 5 9۔ آپ اس حدیث میں سبق اپنا وقت باقی ہے، آپ دیکھیے بخاری شریف کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا اللہ کے رسول میرا مسئلہ حل فرمائے اور میں دوبارہ آنا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں دوبارہ آؤں ان جئت ولم اجدک، میں آؤں دوبارہ لیکن آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ کانہا تقول الموت، پہلے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر اللہ کو پیارے ہو جائیں، آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں دنیا سے، تو میں کس کے پاس آؤں؟ قالت ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، تو میں اگر کہوں کہ ابا بکر، میں اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا، اگر مجھ سے جس تیرے مسئلے کا حل مجھ سے کروانا تھا، اگر تم مجھے نہ پائے تو کس کے پاس آنا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقلید شخصی، یہ کیا ہے تقلید؟ اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ کے پاس آیا، مطلب خاص کیوں کیا ابو بکر صدیق کے پاس آنا؟ یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد اگر میں نہ پاؤں تو ابو بکر کے پاس آنا، یہ دلیل ہے تقلید شخصی کی۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ تقلید شخصی کی۔ اب دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور کسی صحابی کا ساتھ نام نہیں لیا، اس سے معلوم ہوا کہ فرد واحد کی بات کو ماننا، اسی کے مسئلوں پر عمل کرنا یہ کوئی شرک اور کفر نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منشا ہے۔ تبھی نا آپ سب کو یہ کہنا اس عورت کو مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق کے پاس آ جانا، یہ دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق باقاعدہ حضرت شریعہ ہیں، ان کے پاس آ کر مسئلہ پوچھنا، تکلیف کرنا یہ حرام اور کفر نہیں ہے۔ آگے آئیے بخاری سے صفحہ نمبر 791، اگر وقت کام ہے اس سے حوالے لکھوا دیں اور ساتھ ساتھ پوری ڈیٹیل کرتی ہے لکھواتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، مکمل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 5261، حدیث نمبر ہے 5200، صفحہ نمبر ہے 791 بخاری شریف۔
5261 حدیث نمبر ہے. حدثنا القاسم بن محمد عن عائشہ ان رجلا طلق امرأة ثلاثا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی؟ 3 طلاقیں دے دی. فتزوجت، اس نے آگے شادی کی. فطلق، اس نے بھی طلاق دے دی. فسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتحلل الاول، کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا لا حتی یذوق اسیلتھا کما ذاق الاول، جب تک شہدوں کا تبادلہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. مولانا حسن و خیر ہے شہد کے تبادلے سے آتے، مطلب جب تک یہ ویسے نہ اس کا شہد چکھ لے جیسے پہلے نے چکھا تھا اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال ہے. جیسے اس کے پیچھے جو حدیث نمبر ہے 5259، اس کے اندر حدیث میں ہے یہ صفحہ یہ چل رہا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 751. جیسے ایک صحابی نے ایک عورت کو طلاق دی، انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے اس کے پاس نہیں ہوں، اب پہلے بار لوٹنا چاہتی ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو میں نے پایا کپڑے کو پوری طرح خطبہ صوب جو پروفیسر پایا ہے، وہ پروفیسر ہے، کسی کام کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے لیے لوٹنا چاہتی ہے تو میں پہلے اس کا علاج کرواؤ، اس قابل ہو جائے کہ کچھ کر سکے. سمجھے نا؟ جب کر سکے گا پھر مجھے طلاق بھی دے سکے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کا مطلب یہ نہیں کرنا سکے وہ طلاق نہیں دے سکتا، مطلب یہ کہ پھر تو پہلے پہلے حلال ہو جائے گی جب تو شہد چکھ لے گی اس کا اور وہ تیرا شہد چکھ لے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. طلق امرأة ثلاثا، 3 اور طلاقیں دی. کتنی طلاقیں دی؟ 3 طلاقیں دی. اور آپ سے اس نے پھر طلاق دی. میں پہلے کے لیے حلال ہے پر میں نے جب تک کہ یہ کام صحبت جو صحبت نہ ہو جائے اس کے حالت صحیحہ دخول نہ ہو جائے اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ موقف ہے احناف کا اور تمام ائمہ رحمہ اللہ کا کہ یہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی خامد کے لیے حلال نہیں رہتی. اس کے برعکس یہ ہمارا فرقہ غیر مقلدین جنہوں نے اس کے برعکس نیا نظریہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہیں. یہ احکام و مسائل ہے مبشر ربانی کی، جلد نمبر ہے اس کی 2 اور صفحہ نمبر ہے 791. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 721. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 721. اس کے اندر کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اندر دے دی جائیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے دور مبارک عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں کٹی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی تھی. ایک ہی طلاق ہوتی تھی. یہ جھوٹ یہاں پر تو چلو یہ اس میں جو ہے نظریہ بنایا اپنا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہیں، لیکن ان کا جھوٹ سنیے. یہ ہے کتاب تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق. خدا کے پر بھی جھوٹ بولنے میں اور اللہ کے رسول اور صحابہ پر جھوٹ بولنے میں ان کی زبان کتنی تیز ہے لوگوں کی. آپ دیکھیے یہ کتاب ہے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق، لکھنے والا ہے رئیس ندوی. صفحہ نمبر ہے 487. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 487. کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معترف تھے. آپ اس جملے کو غور سے سنیے. جو اللہ حافظ ہیں وہ تو صرف سننے پہ اکتفا کریں اور جو باقی حافظ قرآن ہیں وہ غور سے سنیں اور دیکھیں اس کے متعلقہ شاید کوئی آیت قرآن پاک میں ہو جس کا یہ ترجمہ بنتا ہو جو جناب نے لکھا ہے. کہنے لگا حضرت عمر معترف تھے کہ کتاب اللہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے. کتاب اللہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے. ہے تو قرآن پاک میں ایسی آیت جس کے اندر 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا. یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے. یہ دیکھ لیجیے کتنی ڈٹائی کے ساتھ خدا پر جھوٹ بولا اس شخص نے. سمجھیے یہ ہے انڈیا کا رئیس ندوی صاحب. سمجھیے نا، ان کے یہ رئیس ہیں اور جھوٹ بولنے میں رئیس ہے، کوئی شک نہیں. آپ دیکھیے کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے. آگے بڑھ کر پھر اگلا مقام سنیے. کہہ رہا ہے مصور عمر کی خواہش و تمنا بھی یہی تھی کہ حکم قرآنی کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی قرار دیں، مگر لوگوں کی غلط روی روکنے کی مسلط کے پیش نظر موصوف نے بطراف طویل اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی. حضرت عمر نے قرآنی حکم میں کیا کر دی؟ جو قرآن میں ترمیم کرے. یہی بات تو وہ کہتی ہیں جو شام غریباں کی تاریکیوں سے بے تحقیق جنم نسل نکلی.
हम जाइए तो शाम गरीमा की तारीखियों से बेतहकीक नस्ल जिसने जन्म लिया है वो भी तो यही बात कहती है, उर्रिफा व बुद्दिला, साहबा ने कुरान में तारीफ कर दिया और तब्दील कर दिया। वही बात ये कहता है जो कुरान और हदीस के लिबादे में छुपा हुआ राज़न है, ये भी यही बात कहता है नहीं हज़रत उमर ने लोगों की मसलहत के लिए, मसलहत की खातिर जो है कुरान के हुक्म में क्या कर दी, तरमीम कर दी। जो कुरानी अहकामात में तरमीम करे या कुरानी आयात को बदले, क्या वो उसका ईमान सलामत रह सकता है? उस जालिम ने खुलकर काफिर कह दिया, इसने मक्की तौर पर कह दिया, आप बताओ इन लोगों पर एतमाद किया जा सकता है? इन्हें जो है उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा समझते हुए इनके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज, इन गलत अकायद में किया जा सकता है? ये इनके अकायद इंतहाई गुमराही और बेदीनी पर मबनी हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अब देखिए 3 तलाक के मसले पे फिर आगे बढ़कर इसने और बड़े शगुफे छोड़े हैं और कह रहे दिल रसूल शमी वरना सुखन बसियारस्त, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इसके जो है वो आप देखिए कह रहा है इसी किताब में तनवीरुल आफाक में कहता है हजरत उमर और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये 2 जलील कदर सहाबी हैं जिन्होंने नुसूस शरिया के खिलाफ मौक़िफ़ मज़कूर क्या किया था, नुसूस शरिया के खिलाफ मौक़िफ़ मज़कूर क्या किया था। इसलिए सिर्फ इन दोनों सहाबा को नुसूस की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया जा सकता है। ये देख ये मैं गुलाम साहब नकवी की किताब नहीं पढ़ रहा, आप समझे कि खुमैनी की किताब पढ़ रहा हूँ, ये गैर मुक़ल्लिदीन का खुमैनी है, समझिए ना। और ये क्या कह रहा है, ये किताब का नाम है तनवीरुल आफाक, सफ़ा नंबर 87 और 88। आप बताइए तो वो कहें कि सहाबा के बारे में तबर्रा करें, उनके साथ तो तुम्हारी जंग हो और इनके साथ तुम्हारे जलाने हों तो बात बहरहाल काबिल अफसोस है। इनकी दोस्तियाँ निभाओ और उनके साथ जो है वो आप दंगा फसाद करो। अब देखिए जो भी सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो उनका दोस्त है वो हमारा दोस्त है। बात समझ आई? अब उनके साथ वो खुलकर दुश्मनी करें, वो सहाबा को हुज्जत ना कहें, वो कहें साहबी फलां फलां है, हम उनको जो है वो बेदीन कहें, सब कुछ कहें। और ये जनाब कह रहा है कि हज़रत उमर और अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये नुसूस शरिया की खिलाफवर्जी करने के मुर्तकिब हैं। जो नुसूस की खिलाफवर्जी करे, कुरान सुन्नत की खिलाफवर्जी करे, वो फासिक व फाजिर होता है या नहीं होता? बात समझाएं। जो सहाबा को फासिक व फाजिर इशारतन ये कह रहा है, सराहतन बल्कि बात की जो खिलाफवर्जी का मुर्तकिब है। इसी किताब के अंदर आगे जाकर वो कहता है एक मुकाम पे, कहता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्से की हालत में गलत फतवा दे दिया था। देखो हमारा ताल्लुक तो नहीं था या तुम्हारा जुलाइल जी का पर गुस्सा और गलत फतवे देना शुरू कर दी। 24 घंटे गुस्से में हमारे खिलाफ उधार खाकर बैठा और गलत पे गलत लिखा जाता है। वो सहाबा इकराम थे, सहाबा इकराम थे। समझिए हमने मासूम अल खता तो नहीं कहते लेकिन वो महफूज अल खता जरूर है। अल्लाह उनकी खताओं से हिफाजत जरूर फरमाते हैं। अब देखिए लेकिन इसका नजरिया समझ में आया आपको कि ये क्या कह रहा है? 3 तलाक के मसले पे हज़रत उमर ने कुरानी हुक्म में तरमीम कर दी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हज़रत उमर खिलाफवर्जी के मुर्तकिब में हैं। तो ये नजरियात रखने वाले कहते हैं, हम बुखारी का नाम लेते हैं और हज़रत उमर को ये कह रहा है कि वो यानी हदीस के नुसूस शरिया की खिलाफवर्जी करने वाले हैं। जबकि इसी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, फ़इन कान फ़ी उम्मती फ़हुव उमर, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो उमर बिन ख़त्ताब है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर बिन ख़त्ताब है। और भी इसके अंदर हज़रत उमर की फ़ज़ाइल में इमाम बुखारी हदीस लाए और कई हदीस के अंदर जिक्र फरमाया। आप किताबुल फ़ज़ाइल में हज़रत उमर के फ़ज़ाइल में हदीस को आप देख सकते हैं। तो स्वाद मसला समझ में आया, जिसको शरीयत और इमाम बुखारी जो है वो मुहद्दिस करार दे रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और उस उमर के बारे में इनके नज़रियात पढ़ लिए, इनके नज़रियात पढ़ लिए कैसे नज़रियात के हामिल हैं। अल्लाह इनके नज़रियात से हमारी हिफाजत फरमाए। आप देखिए बुखारी शरीफ के हलाले का सबूत ये कहते हैं हलाला जो है देवबंदी हलाला करवाते हैं, हम हरामा करवाते हैं, हम अफजल है ये है वगैरह। तो बात समझे, हलाला तो ये होता है 3 तलाक़ें दे दी, अब उसका आगे निकाह हो वो मफौत हो जाए या वो जो है वो खुद तलाक दे दे, कोई ऐसा मसला बन जाए तो पहले के लिए हलाल हो जाएगी, इसे कहते हैं शरई हलाला। और इसके बाद 3 तलाकों के बाद भी दावे रखे इसे कहते हैं हरामा। तो ये हरामी हरामा करवाते हैं, हलाली हलाला करवाते हैं, फ़र्क दोनों का वाज़ेह है। बात पढ़ने वाले आप देख बात समझ में आई। हलाला अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हदीस कितनी सराहत के साथ मौजूद है। अन्ना रजुलन तल्लका इमरातन सलासन, एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, फ़तज़व्वजत उसने जो है शादी की, फ़तल्लका फिर आगे उसको तलाक हो गई।
अब देखिए निकाह हुआ, तलाक हो गई, आगे निकाह होना जायज होना चाहिए था, लेकिन जो हम शर्त लगाते हैं नहीं सोबत सहिया या खलवत सहिया भी होनी चाहिए, उसकी आगे मिसाल है आसना तहल्लुल का पहले के लिए हलाल होना चाहती है, फरमाया जी हाँ, फरमाया काल ला हत्ता यज़ूका उसैल कहा कमा ज़ाकल अव्वल, जब तक शहदों का ट्रांसफर तबादला नहीं होता उस वक्त तक जो है तो पहले के लिए हलाल नहीं होगी। अब अल्लाह के नबी ने हलाल की वज़ाहत कर दी, हलाला कैसे कहते हैं, अगर तलाक हो भी जाए लेकिन आगे उसका निकाह हो, फिर वो सोबत सहिया करने के बाद और हो जाए, तलाक दे दे, जो भी मसला बन जाए, फिर पहले के लिए हलाल हो जाएगी। आगे चलिए, कुर्बानी के कितने दिन हैं? बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 835, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 835, हदीस नंबर 5573, 5573। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब का फसल्ला क़ब्ल अल-खुतबती, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, फसल्ला क़ब्ल अल-खुतबती सुम्मा ख़तब अन्नास फ़क़ाल, हज़रत अली हज़रत अबू बैर फरमाते हैं सुम्मा शहीदतु मा अली बिन अबी तालिब, मैं हज़रत अली बिन तालिब से ईदगाह में हाज़िर हुआ, फसल्ला उन्होंने नमाज़ पढ़ाई क़ब्ल अल-खुतबती, खुतबा से पहले, सुम्मा ख़तब अन्नास फिर लोगों को खिताब किया, फ़क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहाकुम अन ताकुलू लुहूम नुसुकिकुम फ़ौक़ा सलास, तुम्हारे लिए 3 दिन से ज़्यादा जो है वो जानवरों का गोश्त जो है खाने तुम्हें मना कर दिया गया, 3 दिन से ज़्यादा जो है मना किया गया तो इस गोश्त से। और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू मिन अज़ाहि सलासा, तुम जो है वो गोश्त ईद का खाओ 3 दिन तुम कुर्बानियाँ जो है वो करो और कुर्बानियाँ खाओ। अब इस मसला पर जो तहकीक है वो तो यही है कि 3 दिन कुर्बानी के दिन 3 हैं, लेकिन क्योंकि इस फिरके बेचारे की मजबूरी है, जब इबादत का वक्त आता है तो जो नाक़िसुल अक़ल और नाक़िसुल दीन है, अकल वैसे ही थोड़ी है और दीन भी आता है औरतों की तरह, वो बेचारी महीने में 15 दिन रहते हैं, बात नहीं पढ़ सकती, इससे कभी 20 तरावी पूरी नहीं पड़ी जाती, तो ये पाठ पढ़कर भाग जाता है, वो 3 फितर की बजाय 1 कर लेता है, नवाफिल सुनन की वैसे छुट्टी है तो रोज़ा 5 मिनट बाद मेरे अज़ानों का खाता रहेगा और मगर सूर्य गुरु होते इफ्तार कर देगा चाहे वक्त हो या ना हो, क्योंकि नाक़िसुल दीन है, दीन इसका नाक़स है, रोज़ा भी नाक़स, तरावी भी नाक़स, वितर भी नाक़स, इबादत भी नाक़स, और फिर नमाज की ज़ीनत है खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तो मस्जिद में और ज़ीनत वाला लिबास पहनो, क्योंकि ये नाक़िसुल दीन है इसलिए सर पर पगड़ी और टोपी नहीं होती, बल्कि नंगे सर मस्जिद में आता है कि दीन जो बेचारे का नाक़स है, तो हमें ना नाक़िसुल अक़ल बनना है ना नाक़िसुल दीन बनना है। अब देखिए इनके जनाब इनके मुफ्ती मुबश्शिर रब्बानी साहब जो कहते हैं अहकाम व मसाइल किताब व सुन्नत की रोशनी में ये फतवे हैं अबू बशर मुबश्शिर रब्बानी के, ये उसके आपके मसाइल और उनका हाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316, जिल्द नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316 बकरा कुदूसिया की जो शायद की हुई। अब उसके अंदर कहता है कुर्बानी के जो दिन हैं क्योंकि खाने की बारी थी तो एक कदम आगे बढ़ना था, कहने लगा 13 ज़िलहज्जा की शाम तक कुर्बानी करने के जवाब की दलील यह है कि 11, 12, 13 ज़िलहज को अयाम तशरीक कहते हैं, यानी जो अयाम तशरीक हैं अयाम तशरीक कुल्लहा ज़िबहुन, एक तो सारे अयाम तशरीक यहाँ को अयाम ज़िबा हैं, कहते हैं 11, 12, 13 अयाम को अयाम तशरीक कहते हैं, इसलिए 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन कुर्बानी के हैं। सवाल ये पैदा होता है इस बेचारे बना तो उनका मुफ्ती है, लेकिन ये मुफ्ती है इफ्तार से नहीं है, जो हर चीज़ 5,000 रुपये की खरीदारी पर 100 रुपये की चीज़ मुफ्त मिलती है, उससे मुफ्ती महफूज है। अब देखिए अब कहता है कि ये अयाम तशरीक हैं और इसलिए 4 दिन में कुर्बानी होगी। सवाल यह कि अयाम तशरीक 4 हैं या 5 हैं, तो फिर कुर्बानी का दिन 5 होने चाहिए, 4 क्यों? अगर अयाम तशरीक को दलील बनाया है तो 13 ज़िलहज तक जो है वो अयाम तशरीक हैं, तो शुरू तो 10 से नहीं, शुरू तो 9 से हो, फिर 9 से कुर्बानी खाना पीना शुरू कर दो ताकि तुम्हारा जो है एक दिन और बढ़ जाए। अजीब मजहब है, खाने पर आ जाए तो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए क्योंकि हलाल जानवर, इन्होंने फतावा सतारिया में फतवा दिया कि हलाल जानवर से घोड़ा जो है ये हलाल जानवर है, घोड़ा क्या है हलाल जानवर है, इसकी कुर्बानी करना जायज़ है, और फतावा नज़ीरिया में लिखा है हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, यानी घोड़ा बिमा अपने सलासी मुजरद मुनासिब बीती के इन पर हलाल है। अगर आप घोड़े की कुर्बानी करें तो वो कहें जनाब ये इसका हो तो आपके लिए स्पेशल है। और दूसरे नंबर पर जैसा कि मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में और मरासिल अबी दाऊद में रिवायत आती है पूरी मेरे शाह जब बकरी गाया 15 को साथ ने नापसंद की
जिन्हें हमारे फुक़हा किराम ने मकरूह लिखा है, वो 7 चीज़ें, उसका जो है नार मादा के पेशाब है, उसका मसाना है, उसका मुद्दा वजूद है, हराम लफ्ज़ है, ये जो 7 चीज़ें मकरूह तहरीमी की कबील है, उसका खून वगैरह। अब ये कहता है हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, तो आपस में हदीस में आता है तहादु, आपस में हदीस दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। कुर्बानी में बकरा आप ज़िबा करें, उसके 7 अज़ा निकाल कर पैक करके बीमा फतवा इनके घर में भेज दें, हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। ये 7 चीज़ें आपके बदन में हराम है, हलाल है, हमारे लिए हराम है, आप इनको खाएं, आपका काम भी हो जाएगा, हमारी चीज़ें ज़ाया भी जाएंगी, बच्चा वो कम खा लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसा काम अल्लाह को करने की तौफीक अता फरमाए, इसी तरह इनका दिमाग सेट होगा। आगे देखिए मसनून दाढ़ी की मिकदार क्या है। सफ़ा नंबर 875 बुखारी शरीफ, हदीस नंबर है 5892, सफ़ा नंबर है 875, सफ़ा नंबर 875, हदीस नंबर 5892। आप देखिए बात क्या किया, बाबू तकलीफ अस्तार नाखून काटने के बयान में। अब हदीस क्या फरमाई, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ालिल मुशरिकीन वक़्तुल लिहया वक़्तुश शवारिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशरिकों की मुखालफत करो, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूंछों को कतरवाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूंछों को कतरवाओ। अब इस हदीस को रवायत किया इब्न उमर ने। हमारा मज़हब अहले सुन्नत क्यों है? इसलिए कि हदीस अगर कुरान की आयत अल्लाह के नबी बयान करें, उसकी तशरीह अल्लाह के नबी से ली जाए तो मसला अहले सुन्नत बनता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करें, उसको सहाबी रवायत करें और उसकी शरह में सहाबी करें तो मसला अहले सुन्नत बनता है। लेकिन अगर हदीस नबी की हो, शरह सहाबी की बजाय वहाबी की हो, तो मसला किसका बन जाता है? आप देखिए ये हदीस है, अगर दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को कतरवाओ, बढ़ाने की मिकदार क्या है, कहाँ तक बढ़ानी है? अब इसकी लिमिट को हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान इब्न उमर इज़ा हज्जा अबी तमरा क़बला अला लिहयतिही, जब हज और उम्रा करते अपनी दाढ़ी को कब्जा में लेते, फमा फ़ज़ला अख़ज़ा, जो ज़ैद होती उसे काट देते थे। अब बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी कहते हैं एक फुट से ज़्यादा दाढ़ी को काटना किससे साबित है? जिनसे रफ़ा जैन साबित है, हज़रत इब्न उमर से, उन्हीं से साबित है। एक फुट से ज़्यादा दाढ़ी का काट देना, अगरचे उनसे बाद में इनका जो रफ़ा जैन वो करते हैं, हालांकि जो हम करते हैं ये भी इब्न उमर से साबित है। तो शुरू वाला रफ़ा बाकी रहा, बकिया छोड़ दिया। जिन्होंने आपको रफ़ा का मसला पढ़ाया इसकी वजाहत की होगी। बहरहाल अब इसको देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि दाढ़ी को एक फुट से ज़्यादा दाढ़ी जो है इसका काट देना चाहिए। एक फुट से ज़्यादा दाढ़ी का काटने का जो है हज़रत इब्न उमर से सबूत है। उसके बरक्स आपके मसाइल का हल सफ़ा नंबर 115, इसके अंदर जिल्द नंबर 2, इनके कहते हैं इस रवायत का माना ये है कि दाढ़ी को अपनी हालत पर छोड़ दो। इस हदीस के ज़ाहिर अल्फाज इस बात का तकाज़ा करते हैं, हदीस को अपनी हालत पर छोड़ दो, शुमालन जुनूबन, जिस तरफ का वो सफ़र करे तो रुकावट करीब ना की जाए, बल्कि उसको जाने दिया जाए, दाढ़ी को अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए। ये आपके मसाइल का हल मुबश्शर रबानी के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 115। उस्ताद मोहतरम मौलाना इजाज़ मोहम्मद साहब हफ़िज़हुल्लाह, इनका एक जो है गैर मुक़ल्लिद कहने लगा जलसे आम में खड़े होकर, अब उस अल्लाह ने जो तालीम को हाफ़िज़ा दिया है, शायद इस दौर में किसी को ऐसा अल्लाह ने बेहतरीन लेजिन किस्म का हाफ़िज़ा और ज़हानत दी हो, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो, मेरी जगह मेरा ऐसा नहीं गुजरा, जैसा सरीउल फ़हम ताज़ा दिमाग हो और मौके पे जवाब देता हो, और ऐसे यानी कि मौका शनास शख्स फिलहाल ऐसा नहीं गुजरा। और ये बाकी अल्लाह ताला का हम पर एहसान है, अल्लाह ने ऐसे उस्ताद नसीब फरमाए। अब वो गैर मुक़ल्लिद खड़ा होकर जलसे में कहने लगा, हम पाक लोग हैं इसलिए कि सीने के पाक जगह पर हाथ बांधते हैं, नमाज में पाक जगह पर हाथ बांधते हैं, हम पाक लोग हैं। तुम नापाक जगह पर हाथ बांधते हो, तुम नापाक लोग हो। तुम्हारा मज़हब नापाक है, हमारा मज़हब पाक है। उस्ताद जी ने फरमाया नापाक जगह को धोते बाएं हाथ से हैं, हम उस बाएं जगह नापाक जगह बाएं हाथ से ढांप कर पाक जगह पर हाथ बांधते हैं, नापाक पर नहीं बांधते। बदकिस्मती की तुम्हारी है, जिस हाथ से नापाक जगह पर संजा करते उसी को सीने पर रख के खड़े, बदकिस्मती तुम्हारी। और दूसरा फरमाया हज़रत ने चलो यही बात को ठहरिए, आगे चलिए। वो गैर मुक़ल्लिद था, ये कोटा में गालबटी हुई थी, वो गैर मुक़ल्लिद था, खड़ा हुआ तो उसकी दाढ़ी नाव से 4 इंच नीचे थी। हज़रत ने फरमाया मेरे नबी की पाकीज़ा सुन्नत है, हम इसे पाक सीने तक रोका रखते हैं, तुम नबी की सुन्नत को कहाँ तक लेकर गए? नबी की पाकीज़ा सुन्नत हमने पाक सीने तक रोका रखी है, तुम नबी की सुन्नत को खींचकर नापाक जगह तक ले रहे हो। हम पाक लोग हैं, तुम नापाक लोग हो। बात समझ आई? अब
नमाज में ये हजरात सफ़ा नंबर 986 है बुखारी शरीफ का, हदीस नंबर है 6667, 6600 और दो नहीं हो गए, मुकम्मल होगी बात, 6667 नहीं, सफ़ा नंबर है 986, सफ़ा नंबर 986। अब देखिए ये नमाज के अंदर जलसा इस्तराहत करते हैं, यानी कुछ नहीं उन्होंने पैकेज निकाले हो एक तरफ से, नमाज में जलसा इस्तराहत करते हैं कि बैठे रहते हैं, यानी उठेंगे फिर 3 बार बैठ कर फिर खड़े होंगे। भाई एक मेहमान नाथ खान जनाब मोहम्मद मनवर मुआविया शाहीन साहब तशरीफ लाए हुए हैं, 150 कॉलेज का नाम है, तमाम तलबा दर्स के बाद नजर में तशरीफ रखें, मेहमान मुकर्रम नाथ पेश करेंगे। देखें शायद दाल का भी भूखा होता है और इमदाद का भी, तो आप जो है वो दोनों जो इतना सफ़र करके हैं, गरीब साथी हैं, आप हज़रात जिनकी नज़र सुने भी और दाल के साथ साथ कुछ इमदाद वाला पहलू भी सामने रखें। जी मौलाना साहब कुछ नहीं पढ़ी, मौलाना साहब से कभी नाम सुनना, मौलाना शबीर साहब बड़े अच्छे नाम का अरबी में इंग्लिश में जिस जुबान में आप नाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। बाजे के शोर और गोल के बगैर होगी जैसे फिरिश्ता की ताकत है ऐसी होगी, इंशाअल्लाह आपको मजा देगी। तो ये नाथ का साथी है वो नाथ पढ़ेंगे, आप हज़रात इसको जो है वो सुने, मेरा भी पढ़ो। ये कहते हैं गैर पर आप नजदीक से हाशा वतला बात नहीं, उनके साथ की क्या निस्बत है, इनकी किताब है जिसका मतलब लिखने वाला है सनाउल्लाह अहमद कसरी, वो तो उसके बारे में ऐसी चढ़ाई करता है, इधर पढ़ी उठाकर पढ़ लेना, सब सारे सनाइया के अंदर भी वो लिखी हुई जमा की किताब, उसमें वो कहता है हमारा तो बाप जिंदगी से क्या ताल्लुक है, वो मुकल्लद है, हम गैर मुकल्लद है, हमारा उससे क्या ताल्लुक है, 20 मसाइल उसके साथ इख्तिलाफ करते हैं। हत्ता कि जो तारीख़ वहाबियत हक़ाइक़ के आने में किताब शाया हुई है सऊदी अरब से, उस किताब के अंदर जो है वो लिखा हुआ है बाज़ाब्ता तौर पर कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो थे वो बाज़ाब्ता तौर पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के मज़हब पर थे। मिनट 5 से आगे बकिया सिर्फ हवाले लिखो, ठीक है, क्या क्या है। अब सफ़ा नंबर नमाज में जलसा इस्तराहत नहीं है, सफ़ा नंबर 986 पर जो है वो बुखारी शरीफ के हदीस मौजूद है, सुन्नत हत्ता तस्तावी कायमा, नमाज के अंदर सीधा करने के बाद सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, दरमियान में जलसा इस्तराहत का जिक्र नहीं। उसके बरक्स नमाज नबी सफ़ा नंबर 192 में है, नमाज में जलसा इस्तराहत है, नमाज में जलसा इस्तराहत है। आगे देखिए तकलीद शख्सी के बारे में, तकलीद शख्सी के बारे में कि कहता है तकलीद शख्सी जायज़ नहीं है, बुखारी शरीफ के सफ़ा नंबर 997 पे तकलीद शख्सी की हदीस मौजूद है, सफ़ा नंबर 997। और पर्ची आपकी काफ़ी आगे क्या किया जाए, क्या सवाल थोड़े सा सवाल है कि इसको वक्त कर लिया जाए, वक्त कर लें, चलो ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा सवालों को जवाब दे दें, फिर 11:30 पे नजर होगी। जनाब हमारे सवाल आप तक तलबा कराम नहीं पहुँचाते, जब हम पर्ची दें तो जेब में डाल लेते हैं या लेते नहीं हैं, बराए करम तलबा समय को पर्ची पहुँचाया करें। हाँ भी पर्ची जो जेब में डाले थे उसको बाद में पकड़ लिया करें कि आपने खुद जवाब देना था, इस पर्ची का जो आपने अपने पास रखी है, तो इसलिए पर्ची बगैर पढ़े आगे पहुँचाया करें। आमतौर पर वहाँ से जल्दी वो पढ़ना शुरू करता है, फिर ये पढ़कर पूरे मुताले और तहकीक के बाद सवाल हम तक पहुँचता है, इसलिए बराए मेहरबानी जो जिसका हमने जवाब देना है वो हम भी पढ़ें, जिसका किसने रात में खोल उस पर्ची का जवाब भी देगा इंटर से। सवाल मोहतरम गैर मुजल्लिदीन गर्दन के मसा को बिदअत कहते हैं, डॉक्टर मालिक फरमाएं गैर मुजल्लिदीन गर्दन के मसा को बिदअत कहना क्या इसके लिए दलील की जरूरत नहीं है, समझना। गैर जो गर्दन किसको कहते हैं, अब गर्दन ये हिस्सा है, बात समझाई, गर्दन इसे कहते हैं, इसे कुफार गुद्दी कहते हैं, हम गुद्दी पे मसा करते हैं तो इसे गर्दन समझते हैं, इस मसा को हम भी बिदअत कहते हैं जो साबित है, तो माशाअल्लाह कुफार को इस गर्दन का मसा है और जो गुद्दी का मसा है इसको गर्दन से ही ताबीर कर लेता है, लेकिन जैसे दाढ़ी का इख्तिलाफ नीचे वाले जबड़े का इख्तिलाफ होता है, इस तरह गर्दन का इख्तिलाफ इशारा उस पर होता है, और ये जिसे गुद्दी कहते हैं, गुद्दी का मसा करना आदि साबित है, हमारे से मेरे ज़हन में नहीं है, बाद में मुझसे देना होगा, मैं लिखा हो देगा।
شہد کے تبادلہ سے کیا مراد ہے؟ ادخال اللحم فی اللحم یا صرف جمع یا کوئی اور مراد ہے؟ جناب ادخال اللحم فی اللحم. ٹھیک ہے یہ میری اصطلاحات مل کر دلاتے ہیں. چلو یہ مطلب ثابت ہے. دیکھیں ومن ابا یوتر بثلاث فليفعل ومن ابا یوتر بواحد فليفعل. یہ حضرت ابو قاسم کا قول ہے. اللہ کے اس نے جو حدیث حوالہ ابو داؤد نسائی کا دیا گیا ہے یہ موقوف روایت کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر جو عمل ہے وہ 3 رکعت وتر جو ہے وہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہے. اور دوسری بات جو ہے 1 رکعت وتر پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے 1 رکعت پڑھنے کی. نہا مسلم صلاۃ البتہ وہ بھی ٹکانی مغالب روایت موجود ہے. اکیلے مارکا نے جو آپ نے منع فرمایا عالمی رکعت من آخر الليل. اب وتر 1 رکعت ہے آخر میں. آپ دیکھیں تا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جفت کے بعد ایک آتی ہے اسی کو تا کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی ایک جائے گی مطلب یہ ہے کہ آخری رکعت کو وتر کہا جاتا ہے. باقی دو تو جفت ہو گئی آخر میں وتر ہے یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو معذلہ کو رکعت یہ ہے. آپ آگے دیکھیے یہ تشریح کتنا واقعی نمازوں پر جا رہے ہیں. ہمارے علاقہ کی مسجد غیر مقلدین میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. ان پر عمل ہے. آپ کا نظریہ غلط ہے. حوالہ سے دیکھیں یہ لکھنے والے کا ماشاءاللہ ادب بھی ملاحظہ کریں کہ آپ کا نظریہ غلط ہے. میرا نظریہ 2 اذانیں نہیں ایک ہے. میں نے کتاب سے حوالہ دیا ہے نظریہ کہ اذانیں ہوں گا کہ ایک ہے. اگر میں اپنی طرف سے محض الزام عائد کروں پھر یہ کہنا استاد جی آپ کا نظریہ غلط ہے. لیکن بولنے کی ضرورت بھی کیسی ہے صاحب. میرے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس کے ہم پریشانی ہوتی ہے ان سے بھی زیادہ باپ لاکھ کو زبانہ واسطہ پڑتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بول لکھنے پرچے لکھنے اور اچھی تمیز سے بات کرنی کی کتاب ہے. نظریہ ہمارا غلط نہیں. ہمارا تو نظریہ 2 اذانیں دینی چاہیے. نظریہ میں نے ان کی کتاب سے پڑھ کر سنایا. نماز نبی نے لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے اگر کسی علاقے میں 1-2 اذانیں دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے انہوں نے اپنا فولا میں کا دے دیا. اور پرچیاں نہیں جی جناب اس کے فوٹو کاپیاں ہمیں ملیں گی یعنی برآمد کس کی یہ جو آج کا سب اٹھ رہا ہے جی ہاں تو لے لے یار فوٹو کاپی کون سی بات ہے. ابھی ایک ساتھی طرح ہے اس کی کاپی کروا کر لے آئے گا. میں تو ساتھ کاپی کروا کر اپنے ساتھ رکھتا نہیں. اور بھی میں دیکھتا ہوں جو مثال میں نے وہ پڑھایا تھا آپ کہہ رہے تھے اس کا بعض جماعت المسلمین پر رہ گئے جیسے شد رحال کا مسئلہ ہے سماع موتا کا مسئلہ اس پر اوپر آیا نیچے جو ہے وہ احادیث صرف میں نے عربی میں احادیث جمع کرنی علماء کو فائدہ دے گی غیر علماء جو ہے اس کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں. اور دوسری جو ہے مودودی صاحب اور تنین صاحبہ اس کا ایک معاملہ جو میں نے اپنے ایک شاگرد ہے کراچی میں یاسر اس میں لگایا تو اس نے اس کی کمپوزنگ کروا کے رکھی تھی. مودودی صاحب کی گستاخیاں اور ساری باتیں وہ بھی ایک چوکلیٹ میں جو ہے وہ سارے شاپیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کی کاپی کروا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کا مسئلہ ہے. پوجا طلاق علم القرآن کا مسئلہ ہے. سیدنا مولانا کہنے کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہنا جائز ہے نہیں اصال سوال کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد عرض پر 10 سوالات ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. جو ساتھی باعتماد آپ کا ہو اسے کہہ دیں مجھے یہ دے دیں گا ٹھیک ہے وہ آپ وصول کر لیں. ساری طالب الرحمان کی کدھر جانے کو کافیات میں سلسلہ بار شائع کریں. اللہ آپ کے اس مسئلے کو جو ہے وہ شرط قبولیت ہونا ہے تو بہت خوب اچھا لگا. انشاءاللہ شائع کرنے کی ترتیب بنائیں. سارے محترم بعد پٹھان لوگ باہر مجلس کے تھے اور رستے تھے آپ گزار سے کچھ نظر ہمارے بھائی پٹھان ہو یا جو بھی انسان ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو جہاں ہنسنا اور باہر بیٹھ کر باتیں کرنا. اگر کہ آپ کو سبق اچھا نہیں بھی لگتا تو لیکن کم از کم آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کیا کریں. حضور ساجی آپ سلم رفائی طرح کیوں فرمایا اس کی علت کیا تھی؟ اس لیے کہ پہلے نماز کے اندر جو ہے وہ کلام کرنے کی گفتگو کرنے کی اور بہت سارے کام کرنے کی اجازت تھی. آہستہ آہستہ نماز کے احکام 3 دفعہ منسوخ ہوئے اور نماز جو ہے وہ حرکت سے سکون کی طرف آئی. یہی اس کی علت تھی کہ پہلے نماز میں فوراً پابند کر دیا جاتا کہ نماز میں یہ کام نہیں کر سکتے. جیسا کہ پہلے اگر کوئی آ کر پوچھتا تھا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کتنی رکعت ہوئی تو وہ بتا دیا کرتے تھے کتنی رکعت ہو چکی ہیں. لیکن بعد کے اندر جو ہے یہ حکم بھی آہستہ آہستہ منسوخ ہو گیا. چل کر نماز میں آپ وسلم کنڈی کا رکھ دیا کرتے تھے. بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا تو اس حکم صلاۃ کا حکم آنے سے قوموا للہ قانتین آہستہ آہستہ سکون کی طرف آئی ہے اور رفع الیدین سکون کے منافی ہے. یہی اس کی علت ہے کہ نماز میں سکون کے خلاف ہے. آگے دیکھیے یہ بھی دوسری شکایت ہے ہمارے پٹھان بھائیوں کی تو لکھنے والا ایک ہی ہے کیونکہ دونوں پر پٹھان لکھا ہے پٹھان نہیں لکھا. 2 علیحدہ پرچیاں ہوتی تو بعض میں پٹھان لکھا ہے. ہر دل گزار باتیں کرتے ہیں متربت مالیں بھائی ذرا شفقت فرمائیں. ہمیں تو کہتے ہیں شرم آتی ہے کہ آپ علم میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور عمر میں بھی ہر ایک بات سے آپ بڑے ہیں اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں بہتر ہوتی ہے.
शादी हमारे इलाके में गैर मुकल्लम हमारे जनाजा में एक तरफ सलाम फेरते हैं, दलील के तौर पर मुस्लिम की बात पेश करते हैं, सारी इसका जवाब दे। मौज में कबीर सुनने कुबरा में हदीस मौजूद है। आप नमाज जनाजा के बाद के अंदर कि आप ने जो है पहले हदीस एक तरफ सलाम फेरने की जिक्र की और दूसरी जगह पर दूसरे नंबर पर हदीस दोनों तरफ सलाम फेरने की जिक्र की है कि तस्लीमत हैं। इस तरह का अल्फाज मेरे ज़हन में से नहीं है कि मुल्क में कभी क्या नाम है सुन्नत कुबरा तहकी में अभी लाइब्रेरी से उठाकर देख लेना कि आप ने दोनों तरफ सलाम फेरा है। और मुहद्दिसीन का असूल है कि पहले हदीस यज़कुरून हदीस अल्लती मनसूखतन सुम्मा युक़िमूनहा बिन्नासिख, पहले मनसूख हदीस लिखते हैं फिर नासिख हदीस को आते हैं। इसलिए एक तरफ सलाम फेरने वाली हदीस मनसूख है और दोनों तरफ फेरने वाली नासिख उसी पर अमल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम कारी साहब, ये तो हलाला का हुक्म है, अगर होता तो हलाला की तरफ हमारे हवाला दारमी इब्न माजा देखें। ये साथी ने कहा कि हलाले के बारे में तो आज़म में अल्लाह हलाला करने को करवाने वाले पर लानत करे। देखें एक है मुक़य्यद हलाला करना के वक्त मुकर्रर करके मुद्दा की तरफ पर कहना कि इतने वक्त रखूँगा फिर तलाक देकर छोड़ दूँगा, ऐसा करने वाले पर लानत है। लेकिन इसके बावजूद से हलाले का लफ्ज़ बोलना और मुहल्लिल बोलना ये दलील इस बात की बीवी हलाल हो जाएगी इसके बावजूद, लेकर ये काम करने वाला लानती है, उसने ये काम ठीक नहीं किया, उसे जो है वो शरीअत तौर पर